أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ألم يكن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صلوات بوضع بلند پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. آواز ٹھیک ہے؟ سورہ انفال سے ایک مختصر ترین آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب کو شکوہ ہے صاحبان ایمان سے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ کفار سے نہیں، صاحبان اسلام سے بھی نہیں، صاحبان ایمان سے، مومن سے شکوہ ہے. فرمایا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. فرمایا کیا مومن کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کو جھک جائے؟ مجھے نہیں خبر کہ کس نے کیا سنا، کس نے کیا سمجھا، کس کی سماعت سے کیا ٹکرایا. پڑھی میں نے آیت ہے، قرآن بے شک منبر پہ لاؤ. تفاسیر اہل بیت کے حرف حرف کی ضمانت میرے پاس. صرف لکھ لو صحیفہ دل پہ. بات پہنچانا میرا فریضہ، ماننے نہ ماننے میں ہر شخص آزاد. علم یانے نہیں آیا ابھی وقت، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو جھک جائیں. بھائی یہ کرنے پڑھنے والا ذکر نہیں، جھکا جاتا ہے جسم کو، بدن والے کو جھکا جاتا ہے. یہ اللہ کا کوئی مجسم ذکر ہے. ہاں جیتے رہو. ایک نظر میں ڈال لوں تاکہ چہرے کم از کم میرے تصور قدے میں محفوظ رہ جائیں. میں آپ کو زیادہ علمی پیچ و خم میں الجھانا ہی نہیں چاہتا. کیا نہیں آیا وقت مومن کے لیے کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کو جھکے؟ وما نزل من الحق. نقوی صاحب کی بلا دوسری نشانی بتائی. فرمایا جو اللہ نے حق نازل کیا ہے، کیا مومن کا دل اسے نہیں جھکنا چاہ رہا؟ کچھ لوگ پہلی نشانی تک پہنچے، کچھ دوسری نشانی تک، اور جو ابھی بھی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہے ہیں، تفاسیر اہل بیت کو اٹھا کے دیکھو. جو بھی ہاتھ لگ جائے، صافی ہاتھ لگے، میرۃ الانوار ہاتھ لگے، البرہان ہاتھ لگے، قمی ہاتھ لگے، تاویل الآیہ ہاتھ لگے، تفسیر عسکری ہاتھ لگے، تفسیر ابو حمزہ صومالی، جس تفسیر کو بھی دیکھو گے
جس بارے سے قرآن سے پوچھو گے یہ اللہ کے کس ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ تسبیح پہ پڑھنے والے کی، سجدے میں کرنے والے کی، ذکر خفی کی، ذکر جلی کی، ذکر سری کی، ذکر جہری کی۔ ہر معصوم یہی کہتا نظر آئے گا، او ذکر امیر المومنین۔ ذکر امیر کائنات۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ یہ گھبراہٹ اس لیے پوچھتا ہوں بار بار، ڈر لگتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے۔ نہیں، مجھے اپنی ذات کا کوئی ڈر نہیں، میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں، اس کا کھاتا ہوں کہ اس سے ڈروں گا؟ جس کا کھاتا ہوں اس سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کسی کا ظرف عقیدت چھلک نہ جائے، کیونکہ دور ایسے میں پیدا ہوئے ہیں ہم کہ اپنوں سے علی منوانا پڑ رہا ہے۔ ذکر علی ابن ابی طالب، تو اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اے علی علی کرنے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ابھی بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل علی کو جھک جائیں؟ اللہ باہر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ پڑھی میں نے آیت، ساتھ تفسیر معصوم، خدا کو تو انتظار ہے اس لمحے کی جب مومن علی کو جھکے۔ نبی صاحب سارے رہ گئے، ایک بندہ بھی تم میں سے پاس نہیں ہوا، رب کعبہ کی قسم، سارے فیل ہو گئے ہو، اور بڑے باکفایت نمبروں سے فیل ہوئے ہو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم علی کو جھکو؟ نہیں، میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں، شاید مجھ سے پہلے کوئی خوش نصیب پہنچے۔ اے ایمان والو، کعبے کو جھکتے ہو، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ علی کو جھکو؟ الحمدللہ ایک ہی منٹ کے بعد سارے پاس ہو گئے ہو۔ ہاں، کعبے کو جھکتے ہو، ابھی وقت نہیں آیا کہ علی کو جھکو؟ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے علی۔ یہ جمیل شاہ جی لفظ آیا ہے خشوع کا، تخشع، جس کا ترجمہ میں نے جھکنا کیا ہے۔ یہ لفظ ہے ہی دو ہستیوں کے لیے، یا جلی کی خاطر، یا علی کی خاطر، یا خدا اپنے لیے لفظ خشوع استعمال کرتا ہے، یا علی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اور پھر علی، اب جیسا کہ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی کوئی بات سمجھ کے اٹھیں یہاں سے۔ سورہ حشر کی مشہور زمانہ آیت ہے، علماء خطبہ سے اکثر سن رکھی ہے آپ نے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں، ریزہ تو بعد میں ہوتے، پہلے ہے خاشعا، جھک جاتا پہاڑ، پھر ہے متصدعا، پھٹ کے ریزوں میں بٹ جاتا۔ تو خاشعا کے معنی ہے جھکنا، یعنی یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ علی قرآن ناطق ہے،
ابھی فاطمہ بنت اسد کے درج عصمت میں ہوتا ہے کہ ایک نظر ڈال کے اللہ کے گھر کی پتھر کی دیوار کو اللہ اکبر جیتے رہو، مولا تمہارا ذوق محبت زندہ و سلامت رکھے۔ پہلی نشانی آج نبی صاحب کی بلا جمیل شاہ جی میں نے قرآن سے کچھ مومن کی علامات بتانی ہے کہ اللہ مومن کس کو مانتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو جھکے، علی اللہ کا ذکر ہے، علی اللہ کا ذکر، یہ مانتے ہو؟ یہ مان لو کہ علی اللہ کا ذکر ہے، پھر بے شک نماز میں علی کا نام نہ لینا۔ اور اچھا الحمدللہ جب میرے سامنے سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں، تو پھر میں کیوں چھپاؤں؟ میں بخدا پردے میں گزر رہا تھا، لیکن اب مجھ میں حوصلہ پیدا ہو گیا کہ چلو زیادہ نہیں تو کم از کم 95% لوگ اسے سنبھالیں گے بھی، برداشت بھی کریں گے، اور ان کے پاس صلاحیت بھی ہے۔ سر اٹھانا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی جو تسبیح پہ ورد تم کرتے ہو وہ ہے تمہارا ذکر۔ اللہ اکبر۔ مثلا تم نے سبحان اللہ کہا، یہ تمہارا ذکر ہے، الحمدللہ کہا تمہارا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہا تمہارا ذکر ہے، اللہ اکبر کہا تمہارا ذکر ہے۔ جو ورد تم نے کیا وہ تمہارا ذکر، جو کسی عالم نے کیا وہ عالم کا ذکر۔ اللہ کہہ رہا ہے علی ہے میرا ذکر۔ تو پہلی نشانی مومن کی کہ اللہ کے ذکر کو دل جھکے اس کا۔ پچھلے دوستوں تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو، پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں۔ دوسری علامت مومن کی سورہ نساء میں بیان فرمائی، والمومنون، یہاں مجھے یقین ہے سارے پہنچ جاؤ گے ترجمے سے ہی، والمومنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ فرمایا میرے حبیب مومن وہ ہیں جو اس بات پر ایمان لائے جو تیری طرف نازل کی گئی۔ وما انزل من قبلک، اور یہی بات تجھ سے پہلے باقی رسولوں کی طرف بھی نازل کی گئی۔ اب یہ بھی میں یاد دلاؤں، نشانی کیا ہے؟ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کی گئی حقیقت، اس پر ایمان لائے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے؟ وادی جحفہ سے سواری گزر رہی تھی تیرے رسول کی، تو آیت نہیں آئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک؟ آج پہنچا وہ حقیقت جو تیری طرف نازل کی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ تو کیا پہنچایا تھا تیرے رسول نے؟ اعمال، صدقات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بھئی میں تھوڑا پڑھا ہوں، مدد کرو میری، کیا پہنچایا تھا؟ من کنتم، رسول نے کہا من کنتم
نبی صاحب کی بلاد 3 مرحلوں میں رسالت نے علی کو اٹھایا ہے. جو تازہ دم ہے اور کچھ حاصل کرنے آیا ہے وہ میری طرف دیتا رہے. 3 مرحلے. 16 رجب کو یہاں اٹھایا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات دوستو یا نہیں؟ اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا کتابوں کی صورت میں وہ سارا سنا. جی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے صحیفے اور تمہارے رسول کا قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ پڑھا، وہ سنایا. راستہ دے دو بھائی بچے کو. اس کے بعد فتح مکہ کے وقت یہاں بلند کیا اور پالانوں کا منبر بنا کے سر سے بھی بلند کیا. سمجھ میں آ رہی بھائی جانے؟ تو یہ ہے ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا. اور اللہ کہہ رہا ہے ما انزل من قبلک، تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہی نازل کیا گیا. نبی صاحب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اور جمہوریت کا زمانہ ہے، میرے ساتھ میرے سوزی بن جاؤ. میں اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، چلو ہمارے نبی کے زمانے میں تو نے بھیجا کہ علی موجود تھا، پہلے زمانوں میں کیوں بھیجا؟ کوئی حقیقت تو ہے نہیں. اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی بات منڈی بہودین والوں، ارد گرد والوں، جہاں جہاں سے آئے ہو، تو رات کو بستر پہ کروٹوں کے سلسلوں میں جنت نظر نہ آئی تو خیبر شکن نے غضنفر کو علم نہیں بخشا. ہاں بشرطے کہ جو سنبھالے گا، جو صحیفہ دل پہ لکھے گا. پالنے والے عیسیٰ کے لیے یہ کیوں بھیجا؟ علی کی ولایت. ابراہیم کے لیے کیوں بھیجی؟ موسیٰ کے لیے کیوں بھیجی؟ نوح کے لیے کیوں بھیجی؟ آدم کے لیے کیوں بھیجی؟ اس زمانے میں تو بظاہر علی نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو پھر تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. سورہ زخرف کی نقوی صاحب آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. خدا کے لیے جاگنا. اے رسول سوال کر ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے. نہیں، جب قرآن اترا ہے کوئی رسول زندہ تھا اس وقت؟ باہر والوں کوئی نبی موجود تھا؟ تو پھر کیوں اللہ کہہ رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا؟ سوال کر. امیر کائنات کے پاس شبیہوں کی قسم، منبر کی پاکیزگی کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، با جماعت لوگ آئے. یاری قرآن کی کچھ آیتیں بہت بے چین کرتی ہیں کیونکہ تفسیر سے آ رہی ہیں. فرمایا اللہ اسی لیے تو تفسیر بتاتا نہیں کہ تم اس دروازے کے محتاج رہو. مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں کیوں کیسے نازل ہوئی. مولا سورہ زخرف کی یہ آیت رسولوں سے سوال کر. فرمایا انہو ما نزلت علی الارض، یہ زمین پہ نازل ہی نہیں ہوئی. تو کہاں نازل ہوئی؟ نازلت عند البیت المعمور فی السماء الرابعۃ. فرمایا چوتھے آسمان پر، بیت المعمور کے پاس. جب آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کی صفیں لگیں، جبریل نے اقامت کہی، حسنین کے نانا نے امامت کی، تکبیرۃ الاحرام کے لیے رسول نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے آیت بھیجی اے میرے حبیب نیت سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں سے سوال کر کہ الاؤ ما پوچھتم، تمہیں رسالت کے شرط پہ عطا ہوئی. سمجھ آئی بات؟
نہیں تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں. اگر میرے یقین کے لیے یہ نعرہ لگایا ہے آپ نے تو بخدا مجھے قطعی ہر نبی یہ خود سوچنا. جمیل شاہ جی دعوت فکر ہے نماز کے وقت ہر نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس شرط پہ تمہیں نبوت ملی, اور ہر نبی نے یہی کہا 3 اقرار کے صلے میں, اس کی توحید, تیری رسالت, علی کی ولایت. پہلی نشانی مومن کی اللہ کے ذکر کو جھکے. دوسری نشانی جو رسول کی طرف باقی انبیاء کی طرف نازل ہوا اس پہ ایمان لائے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ جی ہر شخص اپنے آئینہ ضمیر میں دیکھتا رہے کہ کس کس پہ کس کا ایمان. آگے چلو سورہ حجرات انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. فرمایا مومن حقیقی وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کسی بات میں شک نہ کیا. نہیں نقوی صاحب کی بلا بات یہاں ختم ہی نہیں ہوئی, ابھی مجلس کے بعد چلنا. کتابیں میرے پاس ہیں, حوالہ دکھانے کا غزل فر پابند. سوال کسی نے نہیں کیا, رسول نے بھی دیکھا, اللہ نے تو کہہ دیا کہ شک نہ کریں. پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے کہ کس میں شک کریں. کسی اور کو تو رسول نے قابل خطاب سمجھا ہی نہیں. عبداللہ بن عباس پہ جا کے رسول کی نظریں رک گئیں. فرمایا یا ابن عباس احذر من الشک فإن الشک فی علی کفر باللہ. اے ابن عباس خبردار, شک نہ کرنا, جان لے علی میں شک کرنا اللہ میں کفر کرنا ہے. شک میں ہی رہتا ہے. ہاں قبلہ ایک شک اس میں معافی ہے. میں بلکہ شیعہ نہیں سنی عالم کے لفظوں میں آپ کو سنا رہا ہوں. 800-850 سال پہلے کی بات ہے. تمہارے مولا سے خطاب کر کے سنی عالم کہہ رہا ہے ایاو علت الایجاد ہاو ربک الفقر وفی مونا ذاتک قد التبس الامر قد قال قوم فیک والستر دونہم بانک رب کیف لو کشف الستر. کہتے ہیں اے کائنات کے ایجاد کی علت. سنی عالم کا عقیدہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو اللہ کائنات کو ایجاد نہ کرتا. ہاں ربک الفقر, فکریں حیرت زدہ ہیں, پریشان ہیں. کس معاملے میں؟ فی معنی ذات کا التبس الامر, تیری ذات کے معنی میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تجھے کہا کیا جائے. قد قال قومک فیک والستر دونہم بانک رب کیف لا کشف الستر. یاری ابھی تو پردہ ہے تیرے چہرے پر اور لوگوں نے تجھے اللہ کہہ دیا. اس دن کیا ہوگا جب پردہ ہٹ جائے گا؟
سے بچنا. جی ورنہ دین و دنیا دونوں میں مارے جاؤ گے. کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی کونا نہیں پھر ملے گا ایسا. اللہ نقوی صاحب تمام فقہا نے, اب دیکھتے ہیں کہ مجتہد کی بات میں مانتا ہوں یا تو. وہ حدیث ہے کہ زمین ائمہ اور انبیاء کے بدن کو نہیں کھاتی. میرے اور آپ کے جسم تو گل جاتے ہیں نا, لیکن نبی اور امام کا جسم 1000 سال گزر جائے, کروڑ سال گزر جائے ویسا. تو سوال ہوا ہے وجہ کیا ہے, ان کے وجود کو زمین کیوں نہیں کھاتی؟ تو پتہ ہے فقہا نے اس کا جواب کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے بات اتنی ہے کہ غیر معصوم ہوتا ہے گناہگار, اور گناہ ہے نجس. تو نجس چیز کے استحالے کے لیے, اس بدن کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ برزخ میں مومن کے بدن کو زمین کھا لے تاکہ اس کا جسم پاک ہو جائے. اور نبی امام چونکہ معصوم ہوتا ہے, اس کے نہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نہ صغیرہ ہوتے ہیں, اسے نہیں کھاتی. تو اب سر اٹھا, نجس کو نقوی صاحب پاک کرنے کے چھوٹے طریقے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں. کپڑے پہ نجاست لگ جائے, تھوڑا سا پانی بہا دو, ٹھیک ہے نا, پاک ہو جائے گی. برتن نجس ہو گیا, زیادہ پانی سے دھو ڈالو, پاک ہو جائے گا. اور زیادہ نجس, مثلا کتے نے چاٹ لیا برتن, پھر اب پانی سے پاک نہیں ہوگا, مانجنے سے بھی پاک نہیں ہوگا, اب اسے آگ میں ڈالو, جل کے پاک ہوگا. اب میں تو آیا ہوں تیری خیر خواہی کرنے منڈی بہاؤدین میں, تو مولوی کے فریب میں آ کے اگر جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے تیری مرضی. فقہ نے بتایا جب نجاست حد سے بڑھ جائے تو پھر جلا کے پاک کرتے ہیں. انما الریب رجس, شک بھی نجاست ہے. علی میں شک نہ کرنا کہیں اللہ تمہیں جلا کے پاک نہ کرے. چھوڑ دوں؟ میں پہلے بھی میں نے تمہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں یہی رواج ہے کہ جب فضائل میں صلوات پڑھا لی جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے بند کرو. بس شک نہ کرنا. اس کے بعد اگر میں کسی کہ نبی صاحب کم ظرفی کی بنا پر کریم کی وسعت کرم کو نہ داغدار کر سکتا ہوں نہ حقائق کو چھپا سکتا ہوں. گناہ 1,00,001 علاج ہے گناہ کا, شک کا ایک علاج بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی ہاں جی ہاں, سب سے بڑی خطرناک چیز ہی شک ہے. بخدا یہ کتے سور سے زیادہ نجس ہے. تم نے دیکھا نہیں, کتا جنت جائے گا, شک کرنے والا نہیں جائے گا. سمجھ گئے؟ جی جی, کتا چلا جائے گا نجس و لعن ہو کر. کس حالت میں؟
کسی کی کھال پہن کر بہرحال چلا جائے گا، ہے؟ شک کرنے والا نہیں جائے گا. حالانکہ نجس نہیں ہے بلکہ شاد بات. نجس العین کیا ہوتا ہے بھلا؟ جو کسی صورت میں پاک نہ ہو سکے. کتے کو جتنا نہلاتے جاؤ اور نجس اور نجس. لیکن آؤ میں تمہیں اس نجس العین کو پاک کرنے کا گر بتاؤں. سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو. اسے اٹھا کے نمک کی کان میں ڈال دو. کچھ دن کے بعد جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہ کتا پھینکا تھا گیا تو گیا کہاں. کیونکہ وہ گل کے نمک بن جائے گا. اب عالم بھی چکھ رہا ہے، جاہل بھی کھا رہا ہے، مفتی بھی کھا رہا ہے، مجتہد بھی کھا رہا ہے، کیونکہ استحالہ ہو کے گل کے نجس العین نمک میں ڈھل چکا. مولوی اپنی تسبیح کے فریب میں مومن کے گناہ کو آڑ بنا کے اسے نجات سے مایوس نہ کر. علی کی ولایت وہ نمک زور توحید ہے کہ جب مومن کے گناہ علی کی ولایت کی کان میں گرتے ہیں فرشتے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں گناہ گئے تو گئے کہاں. اللہ اللہ اللہ. چلے تو نہیں گئے ہو؟ جی جی گناہ کچھ نہیں کرتے اگر علی کی ولایت سے اخلاص ہے. شاید بھری پڑی ہیں کتابیں. طرفین کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں کہ حدیث یقول القلب الحمدللہ الذی خلقنی قلبا ولم یخلقنی خنزیرا. کتا دعا کرتا ہے پروردگارہ تیری حمد ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے سور نہیں بنایا. نا اب میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ فکرے کے بعد پھر چہرے دیکھوں گا کہ کس کلیجے پہ دراڑ ہے اور کس چہرے پہ بہار ہے. کہاں حرف مودت تحریر ہے اور کہاں بغض خیبر شکن کا فکرہ لکھا ہوا ہے. وَيَقُولُ الْخِنْزِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي خِنْزِيرًا وَلَمْ يَخْلُقْنِي مُنَافِقًا. اور خنزیر کہتا ہے پروردگار تیرے لاکھ شکر تو نے مجھے سور بنایا ہے منافق نہیں بنایا. جی جتنے بھائی دربار میں ہاتھ چاہ کے 1.25 لاکھ نعرہ العظمت للہ. سمجھ میں آ گئی بات دوستو یا نہیں؟ ہاں اچھا بہرحال گناہوں پہ دلیر نہ ہو جانا. کیا بات ہے
ہاں دلیر نہ ہو جانا گناہوں پہ، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کسی کو لڑنا ہے تو خدا سے جا کے لڑے کہ اس نے علی سے اتنا رابطہ رکھا ہی کیوں. اللہ اکبر ہے کہ نہ اپنے پیار کی پرواہ کرتا ہے نہ رسول کی محبت کی پرواہ کرتا ہے، بس تولتا ہی میزان میں علی کی محبت کو ہے. اگر کوئی وجہ تو ہے نا سر اٹھانا. پڑھ تفاسیر اہل بیت کو. نبی صاحب سورہ شورى میں جو اللہ فرما رہا ہے میں یک طرف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا فإن اللہ غفور شکور. جو بھی حسنہ کما کے لائے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا. میں نے کہا اللہ جانے کس نے کیا سنا، کس نے کیا سمجھا. پڑھی میں نے آیت ہے، چلو خود پوچھ کے آنا مولویوں سے. یہی کہیں ایسا ہوا کہ ایک بندہ خطا کرے، چلے معاف تو کرے ٹھیک ہے، یہ شکور کیا ہے؟ بولو. ان اللہ غفور شکور، معاف بھی کرے شکریہ بھی کرے. پالنے والے ڈھیلی رسی تو دے، فتوے مجھ پہ لگے. چلے تو نہیں گئے دوستو. پروردگارا لطف و کرم کے اشتہار تو چھاپے، لوگ غالی مجھے کہیں، گناہگار کا شکریہ تو کرے، نصیریت کی چھاپ مجھ پہ چڑھے. چکر کیا ہے؟ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو پڑھا آواز قدرت آئی، میں لاؤ یسألوا عما یفعل وہم یسألون، میں جو کروں مجھ سے کون ہے پوچھنے والا، میں خدائی سے پوچھتا ہوں. یہ ٹھیک ہے گناہ میرا کوئی نقصان نہیں کرتے، علی کا انکار مجھ بے دل کے دل پہ بھی ضرب لگاتا ہے. جب علی والا آئے گا شکریہ اس لیے کروں گا کہ تو گناہگار تھا، علی کا منکر تو نہیں تھا. مجھے دیوانہ بنا یا رب، مجھے دیوانہ بنا یا رب، تاکہ روز محشر نامہ اعمال دکھا نہ سکوں، یا پھر کر شامل انصار حسینی میں مجھے، تاکہ گنہگاروں کی فہرست میں آ نہ سکوں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اللہ کہتا ہے تو گناہگار تھا، علی کا منکر نہیں تھا، بس اسی پہ پکے رہنا. دو حدیثیں نقوی صاحب جمیل شاہ جی، نیند تو نہیں آ رہی؟ دو حدیثیں میں نے تمہارے امام ششم کی پڑھی ہیں اور خدا کی قسم جب کبھی یاد آتی ہیں چکر آتا ہے میرے دماغ کو. ہاں ایک جگہ فرماتے ہیں ولادتی من امیر المومنین، ولایتی لامیر المومنین احب الیہ من ولادتی منہ، لأن ولایتی لہو فرض و ولادتی منہ فضل. فرماتے علی کے گھر پیدا ہونے پہ مجھے کوئی ناز نہیں، علی کی ولایت پہ مجھے زیادہ ناز ہے. عظمت اللہ. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ علی کے گھر پیدا ہونے پہ فخر نہیں، احب الیہ زیادہ محبوب ہے مجھے علی کی ولایت اس کے گھر پیدا ہونے سے. کیوں؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے حجت خدا نے. فرماتے لأن ولایتی لہو فرض
وولادتی منہ فضل، فرمایا علی کے گھر پیدا ہونا فضل ہے یعنی فضیلت ہے، اور اس کی ولایت فرض ہے۔ جی جی آگے فرماتے ہیں انی افتخر علی ولایتی لآبائی لأن ولایتی تنفعنی من غیر نصب والنصب لا تنفعنی من غیر ولایت۔ فرماتے ہیں مجھے اپنے آباء و اجداد کی ولادت پہ اتنا فخر نہیں جتنا ان کی ولایت پہ۔ کیوں؟ بغیر نسب کے ولایت فائدہ دیتی ہے، بغیر ولایت کے نسب فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ نا 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 نا، اب مجھے نہیں پتا کہ کون اپنا ہے میرے سامنے، کون پرایا، کون حرام زادہ علی میں نقص ڈھونڈنے آیا اور کون حلال زادہ اپنا مقدر جگانے آیا۔ اور جب جعفر صادق کو علی کی ولایت کے بغیر نجات کی تمنا نہیں ہے، شک ہے کہ ملا کو علی کی ولایت کے بغیر کیسے نجات مل جائے؟ اور شاہ جی یہی میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے جو علی جیسا امام ہے، جب وہ کہتا ہے مجھے نسب بغیر ولایت کے فائدہ نہیں دیتا، کسی غیرے کو کیا دے گا؟ بس اسی میں شک نہ کرنا تاکہ اللہ کو تم سے شکایت پیدا نہ ہو کہ کیا ابھی بھی مومن کے لیے وقت نہیں آیا؟ کہ وہ اللہ کے ذکر کو جھک سکے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ کل تمام مومنین کچھ ایسے ہیں جڑے میرے سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، وہ مہینے ضرور سنائیں گے اور کل مہینے سناؤں گے، کیونکہ میں تو پہلے ہی ناس کو رکھا ہے۔ چلے میں اب یہ تو مجھے یاد نہیں کہ وہاں میں نے کیا کہا تھا، ایک مجلس بہرحال جناب فضا پر میں سنا دوں گا آپ کو۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ بس اپنے لیے نہیں پوچھا، اتنی دیر کی داد سے اگر میرا پیٹ نہیں بھرا تو آخری لمحات میں بھی نہیں بھرتا۔ جو لوگ میری ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان لمحات میں پوچھتا ہوں اور ہر مجلس میں پوچھتا ہوں صرف اس لیے کہ سننے والوں کو یہ احساس دلا سکوں کہ پڑھنے والا لاکھ دریا علم کے بہا دے، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی، جب تک چار آنسو نہیں بہتے، شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ بس یہ ایام سال کے باقی ایام جیسے نہیں ہے۔ یہی سوچ کے رویا کرو ان دنوں میں کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے۔ درد کی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے جسے رونے والے نہیں جانتے۔ وہی پرانی داستان جو 1400 سال سے بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ بس میرا کام ہے درد کا کوئی گوشہ یاد دلانا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ یاد اس وقت سے کرا رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی نیا شخص موجود ہے
تو وہ اپنے دماغ سے یہ مغالطہ نکال لے کہ یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں، ازل سے بنا ہوا پروگرام ہے۔ کتابیں پڑھو، تحقیق کرو، بس صرف 2 منٹ تمہید کے لیے دے دو اور اس کے بعد میں مقصد کی طرف آتا ہوں۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا، اجمالی خاکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ نور کا ایک منبر سجایا، اس پر نور کا ایک تاج رکھا۔ آدم سے خاتم تک 1.25 لاکھ نبی سے اللہ نے کہا، اے میرے نبیوں ولیوں، یہ نور کا تاج ہے اور تاج شفاعت ہے۔ ہے تم میں کوئی ایسا باکمال جو یہ تاج پہننا چاہے؟ تیرا نبی اپنی جگہ کھڑا رہا، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے ہاتھ بڑھے۔ اللہ نے فرمایا علی رسلکم، اپنی جگہوں پہ رکے رہو۔ یہ نبوت نہیں کہ مفت میں مل جائے، یہ رسالت نہیں جو مفت ہاتھ آئے، یہ شفاعت ہے، اس کی کوئی قیمت ہے۔ پالنے والے کیا قیمت ہے؟ فرمایا ایک ایک نبی جاؤ، تاج کے پاس ایک رجسٹر پڑا ہے، ہر صفحے پہ ایک شرط ہے، دستخط کرتے جاؤ، جو آخری دستخط مکمل کر لے میری طرف سے مبارکباد کا حقدار ہے، تاج اس کا۔ آدم بڑھے، پہلے صفحے پہ جسم کانپا، دوسرے سے روح، نبی آتے رہے، بات لمبی ہے، میں وقت نہیں تمہارا ضائع کرنا چاہتا۔ سب سے زیادہ دیر حضرت ایوب رکے، سر ہلاتے رہے، ہاں میں یہ دستخط بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اچانک ایک صفحہ آیا، منڈی والوں، ایوب کے چہرے کی رنگت بدل گئی، کہا پالنے والے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میں تو دعائی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں جو روتے ہیں اللہ کرے کسی اور غم میں کبھی نہ روئیں۔ سلا مجلس کی مالکہ کے پاس ہے، وہ دیکھ رہی ہے ہر رونے والی آنکھ کو۔ سارے نبی فارغ ہو گئے، 13 نبی عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہے، بلا تشبیہ ہونٹ کاٹ رہا ہے رسول، جیسے حالت تذبذب میں ہو۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ عالم انوار میں ایک کم سن روح برآمد ہوئی، بلا تشبیہ رسول کی کلائی میں ہاتھ ڈالی، نانا نانا یہ نبی تو فارغ ہو گئے، نانا یہ تاج بنا تیرے لیے ہے اور سجے گا بھی تیرے سر پہ، نانا سر پہ رکھ لینا۔ اب جو رونے آیا ہے وہ میری طرف دیکھے، رسول جھکے، کم سن روح کا منہ چوما، منہ چوم کے کہا حسین میرے لال، تیرے نانا میں امتحان دینے کا حوصلہ تو ہے، لیکن اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ سامان تیرے نانا کے پاس نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا حسین کا۔ بلا تشبیہ آگے بڑھے، تاج ہاتھوں پہ لیا، نانا کے سر پہ رکھ کے کہا چشم بد دور، تو تاج لے جا، اس کی شرطیں جانے حسین جانے، جو وہ کہے گا وہ حسین پورا کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ حجاب الہی سے آواز آئی، حسین جلدی نہ کر، شرطیں پڑھ لے۔ پروردگارا تو نے کائنات میں ایک حسین بنایا تو کچھ سوچ کے بنایا ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں مشکل ہوں تو نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں؟ نہیں، اب جیسی بھی ہیں قبول ہے مجھے۔ بس تمہید ختم ہو گئی میری منڈی والوں۔ وقت گزرتا رہا، رسول کا ظاہری زمانہ آیا، واز کر رہا ہے رسول۔ جوڑی نانا کا واز سننے مسجد کی طرف چلی، جناب حسن گزر گئے، حسین گزرنا چاہتے تھے، کسی نے دامن تھام لیا، مڑ کے دیکھا تو روح الامین، جبریل کیوں روکا؟ مولا میری جرت، نوکر کبھی سردار کو روک سکتا ہے؟ اس نے روکا۔ کیوں روکا؟
اس نے پیغام بھیجا ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ نے تاج شفاعت نانا کے سر پہ رکھا تھا۔ ہاں جبریل یاد ہے، ہم عقل کل ہیں، بھولے نہیں۔ تو پھر یاد ہوگا آپ نے اس وقت 10 خط نہیں کیے تھے۔ ہاں جبریل یہ بھی یاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے امتحان کی رت قریب ہے، تجدید عہد کے لیے دستخط کیجئے۔ لاؤ جبریل رجسٹر لیا حسین نے، ایک ورق الٹتے ہیں، مسکراتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ ایک صفحہ آیا، حسین نے زخمی نگاہوں سے جبریل کو دیکھا۔ دستخط تو کیے میرے مولا نے، لیکن دستخط کرنے کے بعد رونے والوں، پھر حسین گھر نہیں گیا، روتا ہوا مدینے کے باہر۔ تقریر ختم ہوئی رسول کی، اکیلا حسن گھر میں آیا۔ شام والی نے پوچھا میرا حسین؟ بی بی تیرے حسین کا کوئی کاروبار تھا اللہ کے ساتھ، کوئی تجارت تھی ذات واجب کے ساتھ، وہ جانے تیرا حسین جانے، مجھے کیا خبر؟ روتی ہوئی آئی، اماں میرا حسین آپ نے ڈھونڈنا ہے یا میں ڈھونڈنے جاؤں؟ صحابہ دوڑے، بس میں ختم کرنے کے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ سلمان نے آ کے دیکھا، شہر سے کافی باہر ایک شکستہ دیوار ہے، سلطان کربلا ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھے ہیں، آنسوؤں سے زمین بھیگ رہی ہے۔ لا ابکاک اللہ عینیک ما یبکیک یا حسین، اللہ تیری آنکھوں کو نہ رلائے، کیوں رو رہے حسین؟ نانا سلمان یہ سوال نہیں، یہ چھری ہے جو مجھے ذبح کرے گی، یہاں نہ پوچھ، مجھے وہاں لے چل جہاں میرے سارے رشتہ دار جمع ہوں، سب کے سامنے اکٹھا جواب دوں گا۔ اب یہ فیصلہ میں رونے والوں پہ کرتا ہوں۔ حسین روئے اور زینب دیکھے، حسین روئے اور ماں دیکھے، حسین روئے اور نانا دیکھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، 70 بوسے نانا گلے پہ، کیوں رو رہا ہے حسین؟ ماں منہ چومتی ہے، بہن چومتی ہے، کیوں روتا ہے؟ منہ سے کچھ نہیں بولتا، کبھی کبھی بہن کا چہرہ دیکھتا اور پھر کمر تھام کے حسین روتے روتے زمین پہ بیٹھ۔ میں ختم کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گئی تو قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ حسین میرا جگر پھٹ جائے گا، جلدی بتا۔ نانا جبریل رجسٹر لایا، پھر شرطیں سخت تھی میرے لال۔ نانا میں شرطوں کی سختی پہ تو رو ہی نہیں رہا۔ نانا مجھ سے مدینہ چھوٹا میں نہیں رویا، میرے احرام ٹوٹے میں نہیں رویا، میرا پانی بند ہوا میں نہیں رویا، نانا میرے اکبر کو برچھی لگی میں نہیں رویا، نانا میرے عباس کے بازو کٹے میں نہیں رویا، نانا میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑے میں نہیں رویا، میرے خیموں کو آگ لگی میں نہیں رویا۔ تو حسین پھر روتا کیوں ہے؟ نانا ہر شرط کا تعلق مجھ سے تھا، ایک دستخط میں نے ایسے کیے ہیں جس کا تعلق کسی اور سے ہے، رو اس لیے رہا ہوں اگر اس نے نہ مانا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حسین کیا رو کے حسین نے زینب کی طرف دیکھا، جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، دوڑ کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا تو نہ رو میری چادر جانے، بازار جانے، میں شام کے بازار جاؤں گی، میں شرابی کا دربار دیکھوں گی، میں ننگے سر پہرے ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد